ٹائم نکالا اور ویسے تو ہم نے یہ گزشتہ جمعے کے دن پروگرام رکھا تھا، لیکن وہ اس دن چونکہ پیکا کے خلاف سب صحافی احتجاج کر رہے تھے تو ہم نے پھر پوسٹ پون کر لیا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ بدقسمتی سے کہنا پڑے گا کہ یہاں پہ چاہے جو بھی حکومت میں ہو اور جو حزب اختلاف میں ہو، یہ سب کی نظر سے باہر ہوتا ہے۔ یہ چونکہ مسئلہ اس شہر کو اور اس ملک کو چلانے والے مزدوروں کا ہے، جس کے نام پر تو یہ ساری بڑی جماعتیں جب وقت آتا ہے تو انہی کے نام پر سب کچھ ہوتا ہے، لیکن عملی طور پر جو حقیقی معنوں میں جو محنت کش طبقے کے جو اپنے مسائل ہیں، اور آج ہم رہائش کے حوالے سے اور کچی بستیوں میں بسنے والے کروڑوں لوگوں کی بات کرنے آپ سے آئے ہیں، اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ حکمران جماعتوں میں ذرا بھی فرق نہ ہو، اور پھر حکمران جماعتوں پر بیٹھے ہوئے جو بڑے بھائی ہیں ان کی بھی کوئی اس طرف توجہ نہیں ہے۔ وہ تو ہاؤسنگ اسکیمیں بنانے اور ڈی ایچ اے اور بیریا ٹاؤن بنانے میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ان کو کیسے یہ فرصت ملے گی کہ شہر کو چلانے والے مزدوروں کو بھی کوئی رہائش کی ضرورت ہے۔ مدعا یہ ہے جی دوستو کہ آج سے 10 سال قبل سن 2015 میں یہاں پہ سبزی منڈی کے ساتھ سیکٹر I-11 میں ایک بہت بڑی کچی آبادی تھی، بلکہ شہر کی شاید سب سے بڑی کچی آبادی تھی۔ ہمارے حساب سے اس میں 25,000 لوگ بستے تھے اور وہ منڈی میں کام کرتے تھے، صبح 3 بجے جاگ کر پورے اسلام آباد شہر میں سبزی اور پھل بھی پہنچاتے تھے، کوئی کنسٹرکشن کا کام کرتے تھے، گھروں میں صفائیوں کا کام کرتے تھے، یعنی کہ مزدوری کرتے تھے، اس شہر کو چلانے کا کام کرتے تھے۔ 31 جولائی 2015 کو اس بستی کو بے دردی سے گرایا گیا، اور ایک ایسے طریقے سے گرایا گیا کہ ہمیں تو لگا کہ ہم غزہ میں ہیں، کہ پورے علاقے کا محاصرہ کیا گیا، اور اس سے پہلے بہت بڑا پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہاں پہ تو دہشت گرد ہیں اور یہ افغان ہیں، حالانکہ بیشتر وہاں پہ رہنے والے چارسدہ کے، مردان کے، مومند ایجنسی کے، ہمارے اسی ملک کے شناختی کارڈ رکھنے والے شہری تھے۔ لیکن یہ سب کچھ ہوا، اور اس کے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی ہم کورٹ سے رجوع کرتے رہے، ہم عدالتوں سے انصاف کی بات مانگتے رہے کہ یہ جو لوگ شہروں کو چلاتے ہیں، بناتے، اپنے ہاتھوں سے کچے مکان بناتے، سرکار تو ان کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے، جو بھی کوئی آپ میں سے ورکنگ جرنلسٹ ہے، کہ جب کوئی کچی بستی بنتی بھی ہے تو وہ خون پسینہ خرچہ اپنا، اور پھر سرکار کے محکمے والے بھی آ کر جو ہے نا اپنا حصہ لیتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ یعنی کہ ہم نے کورٹ سے کھل کر بیان کیا کہ اگر حکومت مزدوروں کے لیے کوئی رہائش کا انتظام نہیں کر سکتی، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس شہر کے اندر اب تو دور دراز علاقے میں بھی کرائے کا بھی مکان لینا جو ہے نا وہ اس کے بس میں ہوتا ہے جس کی تنخواہ جو ہے نا لاکھ روپے ہو، جو کہ یعنی کہ دیہڑی سے گزارا چلاتا ہے، اس کے لیے کرائے پہ مکان لینا تو ناممکن ہے۔ تو سپریم کورٹ نے ہمارا کیس سنا، انہوں نے ہمارے موقف کو تسلیم کیا، انہوں نے کہا کہ یہ I-11 کی بستی کو گرانا ظلم تھا، زیادتی تھی، CDA اور پولیس کا احتساب بھی انہوں نے کہا کہ ہونا چاہیے۔ جو مقدمات ہمارے اوپر بنائے گئے، جس میں 780A کا بھی مطلب اس میں دفعات تھی، اس پر بھی سپریم کورٹ نے نوٹس لیا کہ یہ بدترین ظلم ہوا۔ اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے کہا اعلانیہ کہ کسی بھی اور کچی بستی کو آپ اب اس طرح بلڈوز نہیں کریں گے، آپ پہلے آ کر CDA ہو، وفاقی حکومت ہو، ملک کے کسی بھی کونے یا شہر کی بات ہو، تو اگر آپ نے کسی کچے مکان کو ہٹانا بھی ہے تو پہلے آپ ہمیں پالیسی بتائیں گے کہ آپ کی پالیسی کیا ہے، آپ نے متبادل کے لیے کیا کیا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ کچی آبادیاں کیوں بنتی ہیں، کیونکہ شہروں کی طرف مزدور ہجرت کرتا ہے، اور جیسے میں نے کہا شہروں میں ٹاپ سٹی اور DHA اور بیریا ٹاؤن تو بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ایک عام غریب آدمی کے لیے تو کوئی اسکیم نہیں ہے نا، کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ 1 نمبر طریقے سے پیسے دے کر رہائش اپنی اختیار کرے۔ تو سپریم کورٹ نے اس مدعے کو بھی تسلیم کیا کہ یہ معاملہ ایگزسٹنگ کچی آبادیوں کا بھی ہے، اور یہ دور رس پالیسی سازی کا بھی ہے کہ جو اتنی بڑی تعداد میں نوجوان آبادی شہروں کی طرف رخ کر رہی ہے، تو CDA یا سرکار ہمیں ثابت کرے کہ اس نے کوئی پلاننگ کی ہوئی ہے، کہ کم آمدنی والے لوگوں کے لیے کوئی پلاننگ۔
یہ 2015 کی بات ہے اور آج تک وہ سٹے جاری تھا. 8 جنوری 2025 مہینہ پہلے تو یہ 26ویں ترمیم کے بعد بنا ہوا کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے اس کیس کو اچانک کھول دیا. ہمیں بھی نہیں تھا اندازہ. اچانک ہمارے وکیل عابد حسن منٹو ہمارے وکیل تھے. آج کل وہ ان کی طبیعت اجازت نہیں دیتے کہ کورٹ میں اپیئر کریں, تو ان کے بیٹے بلال نے ہم سے رابطہ کیا کہ اچانک ہمارا کورٹ کیس لگ چکا ہے اور ہمیں تو اندیشہ ہے کہ یہ کیس جو ہے نا ڈسمس نہ ہو جائے. تو وہ اس دن ڈسمس تو نہیں ہوا. سپریم کورٹ نے یعنی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے یہی کہا کہ 10 سال پہلے والا جو مدعا تھا آج بھی موجود ہے کہ اگر سی ڈی اے یا حکومت ان بستیوں کو ہٹانا چاہتی ہے تو وہ بتائے ان کے لیے ان کا کیا منصوبہ ہے. تو وہ کیس تو 4 ہفتوں تک ملتوی ہو گیا اور کہا گیا کہ 4 ہفتے بعد اس کی تاریخ ہوگی. اسی حساب سے آج ہم آپ کے ذریعے جج صاحبان کو اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ جو 2015 میں آپ نے ہماری بات سنی, قبول کیا, تسلیم کیا, آج وہ بات ویسی کی ویسی ہے بلکہ زیادہ بڑھ گئی ہے. آج جہاں اسلام آباد شہر کے مضافات میں صرف کوئی چھوٹے موٹے دیہات ہوتے تھے, آج تو آپ دیکھتے ہیں تقریباً پشاور موٹر وے تک یہ ساری اسکیمیں بن چکی ہیں. لیکن غریب آدمی کے لیے, مزدور کے لیے, محنت کش کے لیے, جو اس شہر کی اکثریت ہیں, ان کے لیے کوئی اسکیم نہیں ہے, ان کے لیے کوئی طریقہ کار نہیں ہے. بلکہ آئے روز سی ڈی اے اور پولیس آ کر غریب بندے کو ہراساں کرتی ہیں, ان کے مکان گرانے کی دھمکیاں دیتی ہیں. اور یہ سپریم کورٹ کا سٹے تھا جس سے کچھ تھوڑا بہت کچی آبادیوں میں رہنے والے لوگوں کو تحفظ تھا. تو ہم سپریم کورٹ سے یہ مخاطب ہو کر یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ تو جو 10 سال پہلے جس طرح تھا وہ بگڑا ہے, بہتر نہیں ہوا. اور آپ سے گزارش ہے جج صاحبان سے کہ یہ سٹے نہ خارج ہونا چاہیے, نہ یہ کیس ڈسمس ہونا چاہیے جب تک کہ عملی طور پر یہ ثابت نہ ہو, اسلام آباد کی مثال ہو یا کوئی بھی شہر ہو, کیونکہ وہ سپریم کورٹ کا کیس تھا, وہ پورے پاکستان پر مطلب اس کا نفاذ تھا. کوئی بھی شہر ہو تو یہ ہمیں نظر آنا چاہیے کہ کوئی ایسی پالیسی سازی ہوئی ہے, کوئی پلاننگ ہوئی ہے کہ مزدور آدمی کے لیے کوئی رہائش کا انتظام ہو رہا ہے. اور وہ مطلب چاہے وہ ایگزسٹنگ اسکیموں میں کوئی مختص ہو, چاہے سرکار کوئی ویلفیئر ہاؤسنگ کے نام سے کوئی اسکیم شروع کرے, کچھ تو ہمیں نظر آنا چاہیے. ورنہ اگر سپریم کورٹ اس کیس کو ڈسمس کر دیتا ہے کسی لارے کی بنیاد پہ یا سی ڈی اے کے دباؤ کے نتیجے میں یا کسی پراپرٹی ڈیولپر کے دباؤ کے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے بھی میں آپ کو تعارف بھی کرواؤں گا کہ یہ کہاں کہاں رہتے ہیں, لیکن اس شہر کے اندر اگر I-11 ویسٹ جیسا سیکٹر بھی ہے نا, تو وہ زمین ایک ریئل اسٹیٹ کے طور پر دیکھی جاتی ہے. وہاں پہ لوگوں کی رہائش کے حوالے سے مزدور کی رہائش کو اہم نہیں سمجھا جاتا, اس زمین کی پٹی کی قیمت کے حوالے سے سوچا جاتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہو اور کیا نہ ہو. تو یہ ہمارا مدعا ہے دوست. ہمارے مختلف ساتھی موجود ہیں. یہ شیخ عبد الرحمان ہے, یہ I-9 کچی آبادی میں رہتے ہیں. یہ ناصر خان ہے, یہ اس بستی میں رہتے تھے جو گرائی گئی 2015 میں. یہ ہمارے سپریم کورٹ کے کیس میں پٹیشنر بھی ہیں. میرا نام عاصم سجاد ہے. یہ احمد ہیں, یہ I-10 کچی آبادی میں رہتے ہیں, یہ بھی ہمارے پٹیشنر تھے. یہ سیما ہیں, یہ پہلے G11 کی کچی آبادی میں رہتی تھیں جو بلڈوز ہوئی, غیر قانونی طور پر سٹے کی خلاف ورزی ہوئی. اب یہ میرا آبادی آپ کو پتہ ہے ایک بہت پھیلا ہوا علاقہ ہے F12 میں, وہ وہاں پہ آج کل رہتی ہیں. ہماری دوسری بستیوں کے بھی دوست موجود ہیں. بہت ساری بستیاں ہمارے حساب سے اسلام آباد میں 80 سے 90 کچی آبادیاں ہیں, اور سی ڈی اے آج دن تک کہتا ہے کہ ہم 6 کو صرف اس حد تک قبول کرتے ہیں کہ ہم ان کو گرائیں گے نہیں, ورنہ باقی جتنی بھی ہیں ہم ان کو غیر قانونی سمجھتے ہیں اور XYZ سمجھتے ہیں. وہ امیروں کے بڑے بڑے پلازے اور اسکیموں کو تو وہ کبھی بھی نہیں گراتے, ان کو یہ غریب آدمی کا گھر یا غریب آدمی کی ریڑھی ہی نظر آتی ہے. تو یہ مدعا ہے, اور یہ سپریم کورٹ سے ہی ہم اب مخاطب ہو کر پھر سے وہ درخواست کر رہے ہیں جو کہ ہم نے 2015 میں بھی کی تھی کہ یہ اس ملک میں رہتے ہیں, اس کو چلاتے ہیں, اس کو بناتے ہیں, اس کے بغیر یہ شہر نہیں چلتے. تو لہٰذا اگر آپ سرکار ان کو چھت نہیں دے سکتی تو کم از کم سرکار ان سے چھت چھینے مت. تو یہ مدعا ہے. باقی شیخ صاحب آپ کوئی بات رکھیں پلیز.
آپ بات کریں, آپ کی بات گونجے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آصف صاحب نے پوری جو ہمارے ساتھ ہوئی یا ہونے والی ہے وہ سارے بیان کر دی. سی ڈی اے نے پرویز مشرف دور میں ایک پالیسی بنی کہ ان لوگوں کو ریگولائز کیا جائے جو آبادی کسی سیکٹر پہ آباد نہیں ہے, کسی مطلب ایسی جگہ پہ نہیں ہے. اس وقت یہ ہماری آبادی بھی I9 بھی اس میں آئی. تو ہوا کیا, اوپر سے سیلاب آ گیا, سیلاب میں پوری آبادی جو ہے مطلب مسمار ہو گئی, ساری آبادی سیلاب کی زد میں آ گئی. سی ڈی اے نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیا کیا کہ 3 لوگوں کو بھیجا سی ڈی اے کی طرف سے. کوئی ممبر صاحب گئے, اے سی صاحب تھے, انہوں نے جا کے سروا کیا. کچھ 39 لوگوں کا سروا کیا بقایا. میں پیٹتا رہا, میں نے کہا یہ اپنا اسکولوں میں ہے, ساری آبادی اسکولوں میں آباد ہے, کوئی دائیں بائیں آگے پیچھے مطلب ہے اپنا سر لکایا ہوا ہے بچے لے کے. آپ کرم نوازی کریں, 2:30 بجے آپ آئے ہیں, 2:30 بجے اس وقت کوئی ہے نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں آپ جو جتنے ہو سکتے ہیں آپ کر لیتے ہیں, بعد میں ہم آئیں گے تو پھر دوبارہ سب کو مطلب ہے اس میں ایڈ کریں گے, سروا کر لیں گے, سب کو مطلب ایڈ کریں گے. ایسی کوئی بات نہیں, آپ شیخ صاحب آپ پریشان نہ ہوں. وہ دن گیا, یہ دن آیا, وہ جو 39 کیے تھے وہی کیے, اسی کو بنا کے جواز بنا کے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے I9 کو پلاٹ دے دیے, لہٰذا یہ آبادی اب غیر قانونی اس کو گرایا جائے. اب اس کے بعد میں سی ڈی اے میں گیا, میں نے کہا جی یہ لوگ جو سارے پڑے ہوئے ہیں اور یہ چند لوگ جو وہاں موجود تھے اپنے سامان کی چوکیداری کے لیے جو موجود تھے ان کا کیا, ان گھروں کا کیا, بقایا لوگوں کا نہیں ہوا. یہ بڑی پرانی بات ہے, 2092 کی بات ہے یہ. اس کے بعد سی ڈی اے نے نہیں کیا. پھر بیچ میں یہ اسٹے آ گیا 10 سال, یہ مطلب ہے اس میں مل گیا. آج پھر وہی مطلب ہے معاملہ شروع کیا. جیسے آصف صاحب نے کہا ہے, عدالت عالیہ سے میری اپیل ہے کہ ایک عدالت دنیا میں لگتی ہے, ایک عدالت اوپر ہوتی ہے. اوپر کی عدالت کو ملوز نظر رکھتے ہوئے ہم غریبوں کو اسٹے کو باہر رکھا جائے, یا کوئی منصوبہ مطلب حکومت بنائے کہ جن لوگوں نے, معماروں نے, جنہوں نے اسلام آباد کے ہر کام میں, آپ کے ہر کام میں ٹوائلٹ تک کے کام یہ لوگ کرتے ہیں, اور ان لوگوں کو کم از کم ان کا سر ننگا نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ کی عدالت میں لامحالہ سب نے پیش ہونا ہے, ہم نے بھی ہونا ہے, سب نے ہونا ہے. اللہ کے ہاں موجودہ حکومت سے میری درخواست ہوگی, خدا را اللہ نے آپ کو اقتدار دیا ہے, اس اقتدار کے اندر تو کم از کم غریبوں کے سر پہ ہاتھ رکھ لو. جب غریب کا انعام لیتے ہو کم از کم سر پہ ہاتھ تو رکھو, چھت تو نہ چھینو. ہمارے ساتھ کم از کم ووٹ کی باری آئے تو ہمیں, سپورٹ کی باری آئے تو ہمیں. جب کچا گھر بھی جو ہم نے خود بنایا وہ اس کو چھیننے پہ جب آپ آتے ہیں پھر ہمارا کوئی اپنا نہیں ہوتا. خدا کو حاضر ناظر جان کے اس دور اقتدار کے اندر اپنے کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے, ان غریبوں کو چھت فراہم کر دو. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی چھت فراہم کرے گا جب یہ دنیا چھوڑو گے. چھوڑنی تو ہے, رہنا تو ہے نہیں کسی نے. یہ میری درخواست ہے. شکریہ شیخ صاحب. ویسے اس حکومت کو اللہ تعالیٰ نے دیا یا پنڈی نے دی ہے حکومت, یہ تو الگ بات ہے, لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ کی بات وہی ہے. اور یہ سوچنے والی بات ہے کہ 2015 میں بھی جب یہ بلڈوزر چلانے کی بات ہوئی تھی اس وقت بھی نون لیگ کی حکومت تھی. یہ ایک اتفاق ہے یا یہ اتفاق نہیں ہے کہ جب بھی نون لیگ آتی ہے تو وہ اس طرح سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں نون لیگ سے یا پیپلز پارٹی سے یا حکومتی جماعتوں سے تو کوئی امید نہیں ہے. ہم تو آج سپریم کورٹ سے مخاطب ہونے آئے ہیں کہ جس چیز کو آپ نے 10 سال پہلے تسلیم کیا تھا, میرا خیال ہے کوئی وجہ نہیں ہے کہ آج بھی اس مدعے کو یا اس اصول کو تسلیم نہ کیا جائے. احمد ہیں, وہ بھی ہمارے پٹیشنر ہیں, I10 سے ان کا تعلق ہے, وہ بھی بات کریں گے. السلام علیکم. پہلے تو سارے پریس کے بھائیوں کو سلام ہے, اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بہت ساری پریس کانفرنس سے آپ نے کی ہوں گی, اور ہمیں تو عجیب سا لگتا ہے اس کرسی میں بستی والوں کو اٹھا کے بٹھانا بڑا مشکل ایک جدوجہد ہوتی ہے جو ہمیں بڑی مشکل سے کرنی پڑتی ہے. تو یہاں پہ پریس کے بھائیوں سے میری گزارش ہے, اور اس میں سپریم کورٹ کو بھی نا میں گزارش ہی کر سکتے ہیں, ہم لوگ تو اور کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہاں پہ کیا میں کچھ سوال سپریم کورٹ کے ججوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں
آپ پریس کے بھائیوں کے ذریعے شاید پہنچ جائے. یہاں پہ جو بھی پارٹی آتی ہے، الیکشن ہوتے ہیں، جو بھی منصوبہ بندی ہوتی ہے، عاصم بھائی نے بھی باتیں کی، ان بھائی نے بھی باتیں کی، بڑی اچھی باتیں ہوئی ہیں. میں کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں. الیکشن سے پہلے ایک منشور ہوتا ہے ہر سیاسی پارٹی کا، پیپل پارٹی کا بھی ہوتا ہے اور پی ٹی آئی کا بھی ہوتا ہے، نون لیگ کا بھی ہوتا ہے. اور اس میں جب واضح طور پہ لکھا ہوتا ہے کہ کچی آبادیوں کو نا ہم متبادل جگہ دیں گے اور ان سے ہم مطلب ووٹ لینے کے لیے ہمیں اندراج کیا جاتا ہے، ہمیں شریک کیا جاتا ہے ہر چیز میں کہ ووٹ یہ نکالیں گے اور یہ نکلیں گے، کیونکہ امیر لوگ تو گاڑیوں میں نکلیں گے، غریب لوگ ڈھول باجے سے باہر نکلیں گے، ہماری پبلسٹی ہوگی اور ہمیں ہر جگہ استعمال کیا گیا ہے. تو کیا میں کوئی سپریم کورٹ کے جج سے صرف ایک ان سے ریکویسٹ بھی ہے، ان سے درخواست بھی ہے، کیا ہمارے بچے جو اسکول جاتے ہیں کیا وہ پاک سرزمین نہیں پڑھتے؟ کیا ہم کوئی اور ترانہ پڑھتے ہیں؟ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ یہاں پہ سوال 1985 سے ہم ایک آبادی میں رہ رہے ہیں، میری یہاں پہ تیسری نسل جوان ہو رہی ہے اور اسی طرح اسلام آباد ہمارے سامنے بنا ہے. تو ہم گورنمنٹ پاکستان سے ہم نہیں چاہتے کسی گورنمنٹ پاکستان کو نقصان ہو، ہماری وجہ سے کوئی ایسا جو ملک کو نقصان دے ہو، ہم ایسے حقیقت ہم نہیں چاہتے. ہماری جان بھی قربان ہے اور مال دولت بھی قربان ہے ملک پہ، جو اگر ملک کے لیے نقصان دہ ہیں تو ہم یہاں پہ صرف ایک جج صاحب سے یہ اپیل کرتے ہیں. آج سے 10 سال پہلے جو ججان تھے، جنہوں نے فیصلے دیے ہیں، جنہوں نے اچھے اچھے تجویز دیے ہیں، کیا وہ جج غلط تھے یا آج کے جج غلط ہیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ 1973 کے آئین میں نا 38A کے تحت جو 30 سال گزارے گا، آئین کی کتاب پڑھی ہے، میں تو ان پڑھ سا بندہ ہوں، میں تو لوگوں سے پوچھ کے یہاں تک پہنچا ہوں کہ آئین کے 38A کے تحت 73 کا قانون بنا ہوا ہے کہ جو بندہ 30 سال کسی سوسائٹی میں یا کسی جگہ میں گزارے گا وہ مالکانہ حقوق رکھتا ہے. بہرحال یہ چیزیں تو خیر یہ خواب میں ہی نظر آتی ہیں ہمیں اور یا کتابوں میں نظر آتی ہیں. تو ہم یہی جج صاحب سے اپیل کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ آپ پریس والے بھائیوں کی نسبت سے اور آپ کی سپورٹ سے، آپ کی تعاون سے کہ یہ ہمارا جو ہے نا یہ پیغام جج صاحب کی طرف پہنچایا جائے. اور خدا رہا ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی ہماری آنکھیں کھلی ہیں کہ ہم بچوں کو ابھی پڑھا رہے ہیں. دیکھیں بستی میں سے کوئی تو لیٹرین دھونے والا ہے، گھروں میں برتن دھونے والے ہیں، کوئی ڈرائیور ہے، ٹھیک ہے، انہی صاحبوں کے ہم برتن دھوتے ہیں، انہی صاحبوں کی ہم گاڑیاں چلاتے ہیں، انہی صاحبوں کی ہم گلیوں کی صفائیاں کرتے ہیں، اور انہی مطلب کوئی چوکیدار لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ریڑھی بان لگا ہوا ہے. کیا صرف سوال میرا یہ ہے کہ کیا ہم کوئی اور ترانہ اسکول میں پڑھا ہے؟ ہم نے بھی یہی پکڑا ہے کہ پاک سرزمین شار بار، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تو ہم نے کوئی ایسا کوئی ترانہ نہیں پڑھا ہے. دوسری بات یہاں پہ سپریم کورٹ سے میری اپیل بھی ہے، گزارش بھی ہے، حکومت سے بھی ہے اور عاصم منیر صاحب سے بھی ہے، جو اس ٹائم ایک اللہ ہوتا ہے نیچے، وہ جو ہمارے سربراہان ہیں یہی ہیں جو کچھ چند سربراہان ہیں. عاصم منیر صاحب سے میری گزارش بھی ہے اور شہباز شریف نواز شریف سے بھی ہے کہ دیکھیں جی، جج صاحب سے بھی ہے کہ سوسائٹیاں آپ 100 قسم بناتے ہیں، ہر قسم کی سوسائٹیاں بنتی ہیں جس میں آپ کو اربوں روپے ملتے ہیں یا جو بھی صورتحال ہوتی ہے وہ آپ جانے، آپ کا اللہ جانے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ کوئی 3 مرلے کا 5 مرلے کا ایسی کچی آبادی کے لیے سوسائٹی بنائیں جس میں نا ہم انسٹالمنٹ پہ ہم دیں، کیونکہ سوسائٹی تو بہت ساری پڑی ہیں، میرے پاس ابھی 3 فائلیں پڑی ہیں، میرے گھر میں پڑی ہیں، میں لے کے نہیں آ سکا. وہ آپ جائیں قسطیں جمع کرائیں تو بعد میں پتہ چل جائے گا آپ کا پلاٹ ہی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی جگہ ہی نہیں ہے آپ کی. تو ہم حکومت جب سوسائٹی بنائے گی یا 3 مرلے یا جو 5 مرلے جو بھی تعینات کی جائے گی جگہ، اور ہم جائیں گے، ہر صورت جائیں گے، ہمیں اور کیا چاہیے، اور ہم پیمنٹ دینے کے لیے بھی تیار ہیں. ایسے نہیں ہے کہ نہیں تیار، پیمنٹ دینے کے لیے تیار ہے. صرف اس صورت میں ہم دینے کے لیے تیار ہیں کہ یہ 2.5 کروڑ اور 3 کروڑ روپے کا پلاٹ، یہ ہماری سمجھ سے بالا تر سی بات ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ 2.5 کروڑ 3 کروڑ کیا ہوتا ہے. ہاں اس طرح کوئی صورتحال سپریم کورٹ ججان سے ہماری اپیل ہے کہ اس طرح صورتحال رکھیں کہ جو غریب کی جو بستی کی آبادی کی تنخواہ کے مطابق یہ 3 لاکھ 5 لاکھ ایڈوانس پیمنٹ دے کے اور اس کو بتایا جائے کہ یہ پالیسی ایک بنائی جائے، اس میں ان سے پرافٹ لی جائیں، یا بلاکوں والے ایسے کوئی ٹاور مطلب ایسے کوئی فلیٹ بنا کے دی جائیں جس میں حکومت پاکستان اس میں پرافٹ رکھے، اور ہمیں کہا جائے کہ قسطوں میں یہ جگہ آپ یہ لیں اور آپ یہاں پہ جائیں گے اور شفٹ ہوں گے. اگر وہ بندہ وہاں نہیں شفٹ ہوتا ہے، نہیں جاتا ہے، اس کی جگہ ضبط کی جائے اور گورنمنٹ پاکستان اس کو نیلام کرنے کے لیے اختیارات رکھتی ہو. ہم جج لوگوں سے اپیل کرتے ہیں اور یہ گزارش کرتے ہیں، خدا را جو پہلے والے جج تھے انہوں نے ہمارے لیے آواز اٹھائی تھی، ہم نے پالیسی بھی، میں ہر پیشی میں جاتا رہا ہوں، انہوں نے پالیسی بھی بنا کے دی. اب اسلام آباد وفاق کی حکومت، دارالحکومت جس کو کہتے ہیں وفاق،
وفاق تو ہوتا ہے کہ وفادار ہوتی ہے اپنی مطلب جو عوام ہے ان کی وفادار ہوتی ہے. ہم وفاقی حکومت سے اپیل بھی کرتے ہیں اور ججوں سے بھی اپیل کرتے ہیں, خدا را تھوڑا سا گاڑیوں سے باہر آ کے, اخبارات سے اور اپنی میڈیا سے باہر آ کے, اور کبھی ہماری جھگی میں آ کے ایک دن یا ایک رات یا ایک کعوے کی پیالی پی کے دیکھ لیجئے گا کہ زندگی کیسے گزارتے ہیں. سردیوں میں ہم لکڑیوں سے دشمنی کرتے ہیں, لکڑیوں سے لڑتے رہتے ہیں, نہ گیس ہے نہ بجلی ہے, اور گرمیوں میں ہم مچھروں سے لڑتے رہتے ہیں. خدا را کبھی, کیونکہ یہ جہان تو گزر جائے گا, اگلے جہان کے لیے بھی نا آپ خدا را تھوڑی سی آنکھیں کھولیں, ذہن کھولیں. اور ہم لوگ آپ کو آبادی والے کچھ ایسی چیز نہیں دے سکتے, اور پریس لوگوں سے, دوستوں سے بھی درخواست ہے کہ خدا را ایمانداری سے ہماری آواز کہیں تک پہنچائے, جو ججوں کو اعلیٰ مقام تک یہ ہماری آواز پہنچے. اور آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ. سیما آپ بات کریں اور آپ بتائیں کہ آپ کی بستی جو ہے نا G11 میں, اس کے ساتھ کیا ہوا تھا. السلام علیکم. سچی بستی ہم G11 میں رہتے تھے پہلے. ادھر ہم لوگوں نے 15 سال گزارے ہیں. تو اس کے بعد میں بلڈوزر ہر روز آتے تھے, گرا دیتے تھے. ہم لوگوں کے گھروں میں کام کرتے تھے, آ کے اپنے کچے گھر بناتے تھے. تو ہم لوگوں نے اتنا ان کو سیڈیا والوں کو بولا جس ٹائم یہ کوئی چیز بنے گی ہم لوگ چلے جائیں گے. انہوں نے بولا نہیں ہم آپ کو لوگوں کو پولیس میں پکڑ کے دے دیں گے. انہوں نے 2-3 بندے ان کے چھانٹے بھی لگائے تھے, ان کو پکڑ کے بھی لے گئے تھے. ہم لوگوں نے ان کو بڑی مشکل سے چھڑایا. میں نے بولا بھائی ہم تو لوگوں کے گھروں میں کام کر کے گزارا کر رہے ہیں, غریب بندے ہیں, کس کا کوئی بیوہ عورتیں کچھ 3 بچے ہیں, پتہ نہیں کیسے لوگ گزارا کر رہے ہیں. تو ابھی ادھر سے ہم کو ادھر F11 میں بھیج دیا. ابھی F11 میں چلے جاؤ. میں F11 میں آ گئے. ادھر بھی سیڈیا والے ہمارے پیچھے آ گئے ہیں. تو اس دن آئے تو کہتے آپ کا نوشتہ ہے, ابھی کچی بستی ٹھا لو. ہم نے بولا دیکھو ہم غریب بندے کدھر ہم لوگ جائیں گے, نہ ہمارے پاس کوئی گیس ہے, نہ کوئی پانی ہے, نہ کوئی بجلی ہے. تو جو بچے کام پر جاتے ہیں, محنت مزدوری کرنے کے لیے جاتے ہیں, ان کو پولیس والے پکڑ کے لے جاتے ہیں. جب ہم لوگ کام پر باہر نکلتے ہیں, لوگوں کے باتھ روم دھوتے ہیں, کپڑے دھوتے ہیں, صفائی کرتے ہیں, جو اس کا کام کر کے باہر نکل کے آتے ہیں تو پولیس والے آتے ہیں, ڈالنے میں ڈال کے ہمارے لوگوں کو لے جاتے ہیں. تو ہم لوگ کدھر جائیں گے, غریب بندے. ہم بھی تو پاکستانی ہیں, ہم کو غیر ملک کے تو نہیں ہے نا. جو ہمارے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے, تو ہمارے لیے کوئی چھت کا کوئی ہمارا حق بھی دے دو. شکریہ, بہت شکریہ. بھائی جی کریں. ایک یہاں پہ آپ سے کوئی بات شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں, ایڈ بھی کرنا چاہتا ہوں. یہاں پہ میری ابھی مطلب 40 کے قریب میری 38 ایج ہو گئی ہے. 38 ایج میں جب تک میں نے ہوش سنبھالا اپنی زندگی میں, ہماری آبادیوں میں FIA والے آئے ہیں, ہماری آبادی میں پولیس والے آئے ہیں, ہماری آبادی میں CDA والے آئے ہیں, اور بظاہر ہم نے رپورٹ دی ہے ان کو کہ یہ بندہ بائکیاں چلاتا ہے, یہ بندہ موٹر سائیکل چلاتا ہے, یہ ڈرائیور ہے, یہ جو ان سے گھر کا چوکیدار ہے. اور اداروں کو ہمارے بارے میں علم بھی ہے کہ یہ کیا کیا کام کرتے ہیں. کوئی ایسا شخص ہم نے ان کو لکھ کے دیا ہر تھانے میں. اب میری جو آبادی ہے اس تھانے میں ہم نے لکھ کے دیا کہ اگر ایسا کوئی غلط شخص ہوگا اور ہم اس کے جوابدار ہوں گے. اس آبادی میں سے 4 بندے جو ان سے نا اس کے مطلب ذمہ دار ہوں گے. اور ہم نے 40 مطلب یہ میری تیسری نسل ابھی جوان ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے, ٹھیک ہے, اسی آبادی میں. اور ابھی ہماری آنکھیں کھلی ہے کہ ہمیں کچھ پڑھائی کرنی چاہیے. ہم نے کوشش کی ہے. ابھی سپریم کورٹ کی پچھلے 8 تاریخ کو صرف پیشی ہوئی ہے. CDA کو یہ پتہ چلا کہ پیشی ہوئی ہے. پیشی ہونے کے بعد ہماری آبادی میں بھی آئے, کچھ اور آبادی میں بھی آئے, اسٹے چل رہا ہے. خدا را جج صاحبان سے میری گزارش ہے کہ دیکھیں آپ نے صرف کیس اٹھایا اور وہاں پہ بلڈوز چلنا شروع ہو گئے. صرف کیس اٹھایا, یہ بھی تو توہین عدالت ہی ہے نا. ابھی تو کیس تو کہیں گیا نہیں ہے نا. تو اس کے بارے میں اگر یہ ججان صاحب کو بھی اور آپ پریس والوں کو بھی درخواست ہے کہ یہ دیکھیں یہ تو توہین عدالت ہے. ہم ایک گزارش ہی کر سکتے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم یا تو ہمیں کچھ ایسا سلوشن بتائیں کہ واقعی آپ لوگوں کے جینے کا حق ہی نہیں ہے, تو ہمارے مائنڈ میں بھی یہ چیزیں فکس ہو جائیں کہ ہمیں کوئی جینے کا حق نہیں ہے. دیکھیں فلسطین کے لیے ہم روتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ مسلمان ہیں. کیا میں ہندو ہوں؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ میں کیا قرآن نہیں پڑھتا؟ کیا میں نماز نہیں پڑھتا؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ یہ دیکھیں عوامی ورکر پارٹی کا اس دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی میں شکر گزار ہوں. جس طریقے سے ہم نے اسٹے لیا ہے وہ ایک اللہ بہتر جانتا ہے. یہ ایک عمار بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, جس طریقے سے عوامی ورکر پارٹی نے, عاصم بھائی نے جس طریقے سے ہم نے اسٹے لیا, ایسا ممکن نہیں تھا. ورنہ اس کے آڑ میں ہماری آبادی بھی جاتی, کئی آبادی اور جاتی. اور اس ٹائم کے ججوں کا میں شکریہ بھی ادا کروں گا, اور ان ججوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا. خدا را آپ سیٹ پہ بیٹھے ہیں, آپ عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. خدا را گورنمنٹ کی پالیسیاں ان کو آپ کہیں
کہ دیکھیں ہر دفعہ الیکشن ہوتے ہیں, آپ پمفلٹ لے کے آتے ہیں, منشور لے کے آتے ہیں, ہر پارٹی کے منشور میں لکھا ہوتا ہے کہ کپڑا, مکان, دودھ, یہ وہ لٹرم پٹرم, ٹھیک ہے, وہ کچھ بھی مت دو, مچھر اور لکڑی سے لڑنے دو, ہمیں کوئی قسطوں میں جگہ دے دو. گورنمنٹ پاکستان, ہم پیسے دینے کے لیے تیار ہیں, مگر اعتماد ہو کہ ہم یہ گورنمنٹ, ہمیں پاکستان گورنمنٹ ریاست دے رہی ہے اور ہمیں پیسے بینک میں جمع کر رہے ہیں, ہم تیار ہیں اس کے لیے. ہم بار بار, ہم نے سپریم کورٹ میں یہ, میں نے خود بھی کہا تھا, میں خود بھی کھڑا ہوا تھا جج صاحب کے سامنے, اور میں نے یہی خود وہاں پہ یہی کہا تھا کہ جج صاحب ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے, بھروسہ مند. اب ایک بندہ مجھے جگہ دیتا ہے, کل کو وہ دوسرا پٹواری اٹھ کے آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے جی یہ جگہ تو میری تھی, تو ہم وہاں نہیں لڑ سکتے, ہم ریاست سے بھی نہیں لڑ سکتے. شکریہ. ویسے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, ہماری بستیوں میں مسیح بھی ہیں, کوئی ہندو بھی ہو, ہمارے نزدیک تو مزدور ہوتا ہے, اور یہ تو ایک انسان کا حق ہے. اور آئین میں جیسے میں نے کہا 2015 میں اس وقت جواد خواجہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے, آئین کا انہوں نے حوالہ بھی دیا کہ ایک رائٹ ٹو لائف کے تحت شیلٹر بھی اس میں آتا ہے, اور اگر آپ شیلٹر سرکار جیسے بار بار ہم کہہ رہے ہیں آپ دے نہیں سکتے, تو کسی نالے کے اوپر کچے مکان بنا کر بیٹھے ہوئے مزدوروں سے آپ کم از کم حق چھینیں گے نہیں. آخری بات آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ ہم تو آج ایک اپنا پیغام دینے آئے ہیں سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے, لیکن یہ بھی جیسے احمد نے حوالہ دیا, سن 2015 میں جب ناصر خان اور ان کی بستی کو گرایا گیا تھا تو ہم وہاں پہ موجود تھے, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آج پھر کسی بھی وجہ سے جج ہماری بات نہ سنے یا سی ڈی اے جج کے کسی فیصلے سے پہلے بھی آ کر, تو ہم کھڑے ہوں گے پرامن نہتے, ہم ان چھتوں کو اور بلڈوزر کے سامنے کھڑے ہو کر ضرور لڑیں گے, یہ ہمارا حق ہے. یہاں پہ بڑے بڑے مگرمچھ, کالے شیشے والی گاڑی والے, ملک ریاض اور پتہ نہیں کیا کچھ یہاں پہ کیا نہیں ہوتا, اور قانون کی کیسی کیسی دھجیاں نہیں اڑائی جاتی ہیں. تو یہ صرف یہاں پہ مزدور اور غریب ہی ہوتا ہے جو کہ قانون کی لاٹھی کا جس کو سامنا کرنا پڑتا ہے, اور اگر وہ لاٹھی لے کر آئیں گے بھی تو ہم بغیر کسی بھی چیز کے پرامن طریقے سے اپنے چھتوں کو بچانے کے لیے ضرور پھر کھڑے ہوں گے. آپ سب کا شکریہ, اگر کسی کا سوال ہو تو وہ ضرور پوچھیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ پی آئی کے دور میں جو ریالم سے انہوں نے 50 لاکھ گھر سرانے کا اعلان کیا تھا, ان میں سے کچھ گھر بنائے گئے ہیں فراش ٹاؤن میں, اور ابھی وہ گرے اسٹرکچر ان کا بن گیا.